ولیۃ اللہ المنتظر امام زماننا حاضہ روحی و ارواح العالمین للتراب المکتب الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسأل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. مل کے سلوات پڑھ لیں. پروردگار عالم شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آل محمد کا کریم خالق نقوی صاحب کے درجات حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ طیب و طاہر میں بلند فرمائے. آج عالم اسلام جن پریشانیوں سے دوچار ہے اس کے اندر سر فہرست جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کا نام ہے دہشت گردی. اور قرآن مجید نے دہشت گردی کی جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ ہے کفران نعمت، نعمتوں کا انکار کرنا. جب معاشرے میں غربت اور جہالت پھیل جاتی ہے وہ معاشرہ امن برقرار نہیں رکھ سکتا. ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا کہ غربت سے بچو، کیونکہ اگر غربت آ گئی تو تم سچے بھی ہوئے تو لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں. اور اگر جہالت آ جائے تو انسان معاشرے کے ایسے کھٹ میں گر جاتا ہے جہاں سے اس کی آواز بھی کوئی نہیں سنتا. سب سے زیادہ عالم اسلام کو پوری دنیا کے اندر جو خطرات ہیں وہ تین طرف سے. پیغمبر کے وقت بھی یہی تین خطرے تھے، آج بھی وہی تین خطرے. نیا رسول آنا کوئی نہیں اور حضور کی زندگی ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ. جس زندگی کی پیروی کر کے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر حیات. آپ نے توجہ میں رکھیں. اب پہلے یہ معلوم کر لیں کہ ہمیں کس سے خطرہ ہے. ہمیں پہلا خطرہ ہے مشرکین سے، دوسرا خطرہ ہے یہودیوں سے، تیسرا خطرہ ہے عیسائیوں سے. نصارہ، یہودی، مشرک. اب پوری دنیا کے خطرات اگر مذاہب میں آپ تقسیم کر کے دیکھیں تو یہی تین نکلے. حضور کو بھی انہی تینوں سے خطرات ہیں. خیبر کے یہودی، نجران کے عیسائی اور مکہ مدینے کے مشرک. اپنے بھائیوں کی سرپرستی میں عالم اسلام کو مشورتاً بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر جب یہودیوں سے مقابلہ کرنے گئے تو کس کی مدد کے ساتھ گئے؟ بدر و احد میں مشرکوں سے لڑے تو کس کی مدد کے ساتھ؟ عیسائیوں کے مقابلے پر گئے تو کس کو ساتھ لے کر گئے؟ آپ اگر ان کو ساتھ رکھو گے تو عزت دار ہو جاؤ گے اور اہل بیت کو چھوڑ جاؤ گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. اب میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق ایک خاص واقعے کے ساتھ. جب اس کی کو تھوڑی کم کریں. اسلام کا آفیشل ڈیلیگیشن روانہ ہوا
سرکاری کام سے، اور اس میں جو اللہ کی طرف سے انویٹیشن آیا وہ 3 طرح کے حضرات ہوتے ہیں، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم۔ یہ مجلس دلوں کو توڑنے کی خاطر نہیں، دلوں کو جوڑنے کی خاطر ہے۔ تو میں بڑے ادب سے مشورتاً عرض کرتا ہوں کہ آپ خواہ سے ناراض ہوتے، انہیں نہیں مانتے، انہیں نہیں مانتے، انہیں نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا ابنانا و ابناکم، اگر ہم ابنانا کو نہیں مانتے تو کافر ہیں، اگر ہم نسانا کو نہیں مانتے تو کافر ہیں، اگر ہم انفسنا کو نہیں مانتے تو کافر ہیں۔ اس کے آگے تو اللہ نے کسی کا نام لیا ہی نہیں۔ اگر 2 لفظ خالی اللہ اور فرما دیتا، ازواجنا و ازواجکم و اصحابنا و اصحابکم، پھر ہم نہ مانتے تو آپ کا اعتراض جائز تھا۔ اگر ہم پھر نہ مانتے پھر آپ کا اعتراض قطعاً جائز تھا کہ صاحب آپ غلط کرتے، اللہ نے تو انہیں سرکاری کام کے لیے بھیجا تھا۔ ظاہر ہے جسے نوکری سے نکال دیا جائے، جاؤ سورہ برات اور آدھے رستے سے واپس۔ نہایت پڑھا لکھا مجمع، کیونکہ خوشامد میرے مذہب میں حرام ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ابو ذر اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو خوشامد نہ کرنا۔ خدا کی قسم مجھ سے زیادہ صاحب علم مجمع تشریف فرمائے، تو جسے ایک دفعہ سرکاری نوکری سے نکال دیا جائے وہ پبلک سروس کی طرف تو رجوع کر سکتا ہے، سرکاری نوکری کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر میں نہ بن سکے تو سقیفے کی دکان کھول دی۔ آل محمد آپ کو شروع میں میری گھبراہٹ تھی وہ ساری کافر ہو گئی۔ آل محمد آپ کو اجر عطا فرمائے، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو سامعین کرام یہ قدر عیسائیوں کو یہ فکر تھی کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے، جماعت بلا اخلاق، ان کا حسن اخلاق جو ہے پیغمبر، اس کی وجہ سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ وہ آگے دیکھیے یہ قبلہ نے فکرہ فرمایا، آج پوری عیسائیت چیختی ہے کہ اسلام دہشت گردی ہے، لیکن جب عیسائیوں کے مقابلے پر میرا نبی گیا تو تلوار لے کر ہی نہ گیا۔ اور وہ علی جو ہر جنگ میں آگے ہوتا تھا، نہیں میں فکرہ غلط کہہ گیا، میں صحیح فکرہ کہتا ہوں، جو ہر جنگ میں سب سے آگے ہوتا تھا۔ آگے تو آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، لیکن سب سے آگے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ بدر میں علی سب سے آگے، احد میں علی سب سے آگے، خندق میں علی سب سے آگے، حنین میں علی سب سے آگے، مباہلہ میں علی سب سے پیچھے۔ اسے ہر جنگ میں سب سے آگے رکھا تھا، اسے مباہلہ میں سب سے پیچھے رکھا۔ کوئی تو حکمت رہی ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جنگ میں علی کو آگے رکھا، مباہلہ میں پیچھے کیوں؟ عجب نہیں کہ حضور فرمائے اگر آگے رکھتا تو مورخ لکھ دیتا کیسے نہ جیتتے، مباہلہ کیسے نہ جیتتے، آگے آگے فاتح خیبر تھا۔ مرحب کے قاتل کو دیکھ کے عیسائی ڈر گئے ہوں گے، انہوں نے سوری بول دیا ہوگا کہ علی تم سب سے پیچھے رہو، حسن حسین آگے رہے، تاکہ میں لکھوا جاؤں کہ مباہلہ میں نے طاقت سے نہیں جیتا، اہل بیت کی صداقت سے جیتا۔ صداقت سے صلی اللہ صلوات